ہم لوگ ابو کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے کہ میرے ابو ملازم تھے۔ جہاں ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی وہاں ہم لوگ ان کے ساتھ ہی جایا کرتے تھے۔ میں بچپن سے ہی دیکھتی آ رہی تھی کہ ہمارا جو ایک گھر تھا وہ چھوٹے سے شہر میں تھا، جس کو قصبہ کہنا ہی زیادہ مناسب ہوگا، لیکن ہم اس گھر میں کبھی بھی نہیں رہے تھے۔ لیکن اب ابو کی پینشن اور ان کی وفات کے بعد ہمیں مجبوراً اپنے گھر میں واپس آنا پڑا تھا۔ گھر میں میرے بھائی، اماں اور میں ہی ہوا کرتے تھے۔ ایک میں تو یہاں کسی کو جانتی نہیں تھی، کیونکہ بچپن سے میں کبھی یہاں رہی نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ ہماری یہاں جان پہچان بننا شروع ہو گئی تھی اور کسی حد تک ہم لوگ اس گھر میں ایڈجسٹ ہو گئے تھے۔ ایک دن پڑوس کی خالہ ہمارے گھر میں آئی اور مجھے کہا کہ بیٹا، مجھے اپنا فون چارج لگانا ہے، تو کیا آپ اپنا چارجر دے سکتی ہیں؟ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے انہیں اپنا فون کا چارجر دے دیا، تو وہ میرے ہی کمرے میں فون چارجنگ لگا کر چلی گئیں۔ مجھے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا اور بھول بھال گئی اور روٹین کے کام کرنے لگی، لیکن حیرانگی اس بات میں ہے کہ ان کا فون ساری رات میرے کمرے میں چارج پر رہا اور دوسرے دن صبح وہ فون لے گئی۔ میں سارا دن اپنے کاموں میں مصروف رہی اور رات کو جب میں کھانا وغیرہ بنا کر فارغ ہوئی اور بھائی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ بھائی اور ہم کھانا کھائیں، اتنے میں بھائی گھر آئے اور وہ انتہائی شدید غصے میں تھے۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی پوچھا کہ میں کہاں ہوں۔ میں جب تیزی سے باہر آئی اور بھائی کو غصے میں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میرے بھائی نے کبھی بھی بلا وجہ غصہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ جلدی غصے میں آنے والا انسان تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن مجھے دیکھتے ہی اس نے مجھے چٹیا سے پکڑا اور مارنے لگا۔ میں شور مچا رہی تھی اور بار بار بھائی سے پوچھ رہی تھی کہ میری کیا غلطی ہے، لیکن وہ میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ اماں بھی باہر آ گئی، وہ بھی مجھے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بھائی کو شدید ترین غصہ آ رہا تھا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا اور مار کھاتے ہوئے میں بے ہوش ہو گئی، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے ہی کمرے میں اپنے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ میرا جسم سارا دکھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں وہاں سے اٹھ کر باہر آئی تو گھر پر کوئی نہیں تھا۔ بھائی ڈیوٹی پر جا چکا تھا۔ اتنے میں اماں گھر آ چکی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی نے مجھے کیوں مارا ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی نفرت سے بولی کہ تمہیں تو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں پریشان تھی کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ میں تو کوئی غلط کام نہیں کیا تھا اور میری ماں بھی تو رات میں مجھے بھائی سے بچا رہی تھی۔ اب اسے کیا ہوا تھا؟ میں نے ایک دو بار اور پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد میں نے گھر کے کاموں میں خود کو مشغول کر لیا۔ ماں اگر بہت ضروری ہوتی تو مجھ سے بات کر لیتی، ورنہ بس ہم دونوں چپ کر روزہ رکھے ہوئے دن گزار رہے تھے۔ اور بھائی نے تو مجھے اتنا شدید طریقے سے مارا تھا کہ مجھے بھائی سے ڈر لگنے لگا تھا اور میری کوشش ہوتی تھی کہ بھائی کے سامنے بالکل نہ آؤں، لیکن اب مجھے تنہائی سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں تو خود سے بھی اور خدا سے بھی یہی سوال کر کر کے تھک چکی تھی کہ میرا قصور کیا ہے۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا تو پھر بھائی نے میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھا؟ اس سے بڑھ کر انہوں نے یقیناً ماں کو کچھ ایسا تو ضرور کہا تھا جس کی وجہ سے وہ بھی مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی۔ یہ بات مجھے کسی صورت بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ آخر مجھے میری غلطی تو بتائی جاتی، جو کہ میں بار بار پوچھ رہی تھی، لیکن مجھے جواب نہیں مل رہا تھا۔ اس واقعے کو تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا کہ عشاء کے بعد وہ ساتھ والی خالہ میرے گھر بیٹھ کر میرے ساتھ باتیں کر رہی تھیں اور جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیٹا، میں اپنا فون تمہارے کمرے میں چارج لگا کر جا رہی ہوں۔ میں نے تو اسے اتنے دنوں سے بات کرنے کو ترسی ہوئی تھی، ان کے ساتھ وقت گزار کر مجھے بہت اچھا لگا، اور ویسے بھی ان کا فون اپنے کمرے میں چارج لگانے پر مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ خیر، فون میرے کمرے میں چارج ہوتا رہا، لیکن وہ رات میرے لیے پھر قیامت کی رات تھی کہ اس دن بھائی نے گھر آتے ساتھ ہی مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں پھر بے ہوش ہو گئی۔ اگر میں بے ہوش نہ ہوتی تو شاید وہ مجھے مارتا ہی رہتا۔ دوسرے دن میں جب ہوش میں آئی تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ میں پھر ٹوٹا ہوا جسم کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھ گئی، لیکن کسی نے مجھے درد کی دوائی تک نہ دی، نہ کسی نے میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہمدردی کا اظہار کیا۔ بھائی وہ تو مجھ سے بات کرنا ہی گوارا نہیں کرتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، جبکہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔
ماں سے پوچھتی تو وہ آگے سے مجھے بد دعا دینے لگتی، اور بھائی سے بات کرنے کی تو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جب گھر میں ہوتا تو اتنے غصے میں ہوتا کہ میں اس کے سامنے آنے سے بھی ڈرتی تھی کہ پھر مجھے مارنے نہ لگے، بلکہ اکثر ہی بھائی کے آنے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ جسم کی ساری چوٹیں درد کے ساتھ ساتھ خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو گئیں۔ اب تو میں خود اپنا علاج کر لیتی تھی اور چپ چاپ گھر کے سارے کام کرتی رہتی تھی۔ میری حیثیت گھر میں پڑے فالتو سامان جیسی تھی، جسے ہر حال میں کام کرنا ہوتا تھا، ورنہ ان کی باتیں سننے کو ملتی۔ بیماری میں بھی کبھی انہوں نے پلٹ کر نہیں پوچھا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ایک وقت میں اپنے گھر کی بہت لاڈلی بیٹی ہوا کرتی تھی۔ میری ہر فرمائش پر میری ماں اور بھائی میری فرمائش پوری کرنے پر تیار ہو جاتے تھے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اگر میں درد کی شدت سے مر بھی رہی ہوتی، نہ تو ان دونوں نے مجھے پلٹ کر دیکھنا ہوتا تھا۔ مجھے بہت زیادہ درد ہوتا تھا، لیکن پھر بھی کوئی پوچھتا نہیں تھا، اور ماں بھائی کے علاوہ میں کسی رشتہ دار کو جانتی نہیں تھی کہ ساری زندگی باہر گزاری تھی، کبھی کس شہر اور کبھی کس شہر۔ اس لیے کسی نہ کسی خاندانی تقریب میں ہی خاندان والوں سے ملاقات ہوتی تھی۔ میں کس سے مدد مانگتی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، اور آس پڑوس والی خالہ کے پاس اماں بیٹھنے نہیں دیتی تھیں۔ کبھی کبھار ہی ان سے 5 منٹ بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، بس وہی 5 منٹ میرے لیے بہت اچھے ہوتے۔ گھر سے نکلنے کی مجھے اجازت نہیں تھی کہ قیدیوں کی طرح ہر کام تو کروا لیا جاتا تھا، لیکن مجھ سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا ان کا، اور میں تو ایسی بے گناہ کہتی تھی جس کو اپنا گناہ بھی معلوم نہیں تھا۔ اب مجھے ساتھ والی خالہ کا انتظار رہا کرتا تھا۔ یہ وہی تھی جو ہمارے گھر آتی جاتی رہتی تھیں اور گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی تھیں۔ کبھی کبھار میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرتی تھی جب ماں منظر سے غائب ہوتی تھی، اور ایسا تو بہت مشکل کام تھا، کیونکہ ماں مجھ پر چیل کی نگاہ رکھ رہی تھی، اور اس سے 5 سے 10 منٹ سے زیادہ بات کرنے کا مجھے کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ میں ان کو اپنا دکھ بتا سکوں۔ گھر تو میرے لیے جیل خانہ بن گیا تھا، اور وہ لاڈ پیار، گھر کا اچھا ماحول، وہ تو سب خواب ہو گیا تھا۔ اب میں تھی اور میری تنہائی۔ ہم دونوں ہی بیٹھ کر باتیں کر لیا کرتی تھیں، جبکہ مجھے محفل میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، جیسے میں کوئی اچھوت کا مرض ہوں۔ بابا کی زندگی میں مجھے اگر امی ایک سے دوسرا کام کرواتی تو بابا ان کو منع کر دیتے تھے کہ میری بیٹی چھوٹی ہے، اس سے زیادہ کام نہ کروایا کرو۔ اب ان کی چھوٹی بیٹی سارا دن کولو کے بیل کی طرح کام بھی کرتی تھی اور مار بھی کھاتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کایا پلٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ساتھ والی خالہ بھی اکثر اپنا فون میرے کمرے میں چارج لگا جایا کرتی تھی۔ میں وہی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے تھے، اور اب اس کی آنکھوں سے آنسو ختم ہی نہیں ہوئے تھے۔ میں خدا سے شکوہ نہیں کرتی تھی کہ خدا سے شکوہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اس دن ایسا ہوا کہ ہمیشہ کی طرح خالہ کا فون میرے کمرے میں چارج لگا ہوا تھا، اور میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ کھانا بناتے ہوئے وقت پر نظر گئی تو دیکھا کہ بھائی کا گھر آنے کا وقت ہو گیا۔ میں جلدی سے کھانا بنا کر کچن سے نکلی۔ اسی وقت بھائی گھر میں داخل ہوا اور چیل کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑا۔ اس نے جیسے ہی مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، میں نے فوراً اس کے پاؤں پکڑ لیے کہ تم مجھے روز مارتے ہو، بے شک جان سے مار دو، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ مجھے کم از کم یہ تو بتاؤ کہ میرا قصور کیا ہے، مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ وہ پیچھے ہٹا اور میرے کمرے میں جا کر خالہ کا فون اٹھا کر لے آیا، اور اس نے ایک ویڈیو نکال کر مجھے دکھایا۔ اس ویڈیو کو دیکھتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سب کیسے ہوا تھا؟ ایک تو سارے دن کی تھکن سے میرا برا حال تھا، اور پچھلے پورے 1 ہفتے سے بخار تھا جو کسی نے پلٹ کر پوچھا بھی نہیں تھا۔ اب اس وقت بے وقت کے مارنے پہلے ہی کمزور کر رکھا تھا، اور اب اس ذہنی جھٹکے نے بالکل ہی نڈھال کر دیا، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں گر رہی تھی تو میرے بھائی نے مجھے سنبھالا تک نہیں، اور بہت زور سے میرا سر زمین کے ساتھ لگا۔ مجھے لگا کہ میرا سر ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے، اور آخری خیال مجھے یہی آیا تھا کہ شاید اس دنیا کے جمیلوں سے میری جان چھوٹ گئی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
اور اس کے بعد میری دنیا تاریک ہو گئی، شاید ہمیشہ کے لیے۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا، میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرے دونوں بازوؤں میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری آنکھوں پر ہزاروں من بوجھ ہو۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلی تھی، جس کی وجہ سے مجھے یہ تو معلوم ہو گیا کہ میں ہسپتال کے کمرے میں ہوں۔ ہسپتال کا مخصوص لباس بھی میرے جسم پر تھا، لیکن میں اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے میرے حلق میں کانٹے اگے ہوں اور مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، میری آواز نکل ہی نہیں رہی تھی کہ میں کسی کو آواز ہی دے دیتی، اور میں نے پھر آنکھیں موند لیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، ایک نرس آ رہی تھی اور مجھے ہوش میں دیکھتے ہی وہ نرس ڈاکٹر کو بلانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی کمرے میں 2 ڈاکٹر اور نرس آ گئیں۔ ان لوگوں نے مجھے چیک کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کہیں درد تو نہیں ہو رہا، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے سارا جسم سن پڑا ہوا ہو اور مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مجھے چیک کرنے کے دوران انہوں نے میری ڈرپ نکال دی تھی، اس لیے میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ مجھے پانی پلائیں۔ ایک نرس پانی لے کر آئی، لیکن 2-3 گھونٹ سے زیادہ انہوں نے مجھے پانی نہیں پینے دیا، جبکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ پوری بوتل پانی کی پی لوں۔ لیکن ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ کہیں درد محسوس ہو رہا ہے، لیکن میں نے بتایا کہ نہیں، لیکن بڑی مشکل سے، کیونکہ مجھ سے بولے بھی نہیں جا رہا تھا۔ نرس نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور مجھے قدم اٹھانے میں بھی مشکلات ہو رہی تھیں، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ میں تو مار کھانے کی بھی عادی ہوں۔ اتنی زیادہ مار کھاتی رہی ہوں کہ مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی اتنا زیادہ درد ہوا۔ میں دوسرے دن خود ہی اس کا علاج کر لیتی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا کہ مجھے ہسپتال لے کر آنا پڑا اور مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا ہے۔ جب 5 منٹ چلتی رہی تو میں کسی حد تک ٹھیک ہو گئی، واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں تھوڑی بہت بات کرنے کے قابل بھی ہو گئی، اس لیے میں نے پوچھا کہ میری ماں اور میرا بھائی کہاں ہیں، مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ اس پر ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہیں یہاں پر تمہارا بھائی لے کر آیا تھا اور وہ خود تو داخل کروا کر واپس چلا گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ لوگ آتے رہیں گے۔ مجھے حیرت ہوئی، اس کے بعد مطلب ان کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس پر ڈاکٹر نے بتایا کہ ہم نے فون کر دیا ہے، وہ آ رہے ہوں گے، کیونکہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی تمہاری والدہ گھر گئی ہیں اور تم پورے 3 ماہ بعد ہوش میں آئی ہو، کیونکہ تم کوما میں چلی گئی تھی۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی کہ میں کوما میں، اور اس سے پہلے کی کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ میں کوما میں چلی گئی تھی۔ مجھے یہ یاد تھا کہ ماں اور بھائی مارا کرتے تھے، اور بس کیوں مارتے تھے اس بات کا نہیں یاد تھا۔ اس وقت اماں کمرے میں داخل ہوئیں اور بھاگتے ہوئے مجھے گلے سے لگا لیا اور رونے لگیں۔ ان کا اس طرح سے گلے لگانا اور رونا میرے لیے حیرت کا باعث تھا، کیونکہ میرے دماغ میں تو صرف یہی بات تھی کہ ابھی وہ لوگ آئیں گے اور مجھے ڈانٹیں گے اور ماریں گے۔ میرے بھائی بھی نظریں جھکا کر شرمندہ ساتھ کھڑا تھا۔ ماں کے بعد بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھائی اور اماں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، جبکہ میری یادداشت میں تو صرف ان کا بہت سخت والا رویہ ہی محفوظ تھا۔ انہوں نے کبھی مجھ سے پیار سے بات کی ہوئی ہے، یہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا۔ میں تو خاموشی سے سر ہلا دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ ہسپتال والوں کے سامنے وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، گھر جا کے وہ تو پھر مجھے ماریں گے۔ بھائی نے ہسپتال کا بل وغیرہ ادا کیا، میں اور ماں بھائی کے ساتھ گھر واپس آ گئیں۔ گھر آنے کے بعد بھی مجھے کچھ زیادہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اماں نے مجھے کمرے میں لٹایا اور آرام کرنے کو کہا۔ ڈاکٹر نے کچھ کھانے پینے میں احتیاط بتائی تھی، کیونکہ میں نے اتنے ٹائم سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے نرم غذا اور اس طرح کی چیزیں ڈاکٹر نے بتائی تھیں۔ اماں تھوڑی دیر بعد ہی میرے لیے سوپ بھی لے کر آئیں اور ان کے رویے سے میں حیران ہو رہی تھی، لیکن میرے دل کا ڈر جا نہیں رہا تھا۔ مجھے گھر آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن میری اماں اور میرے بھائی میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے ابھی تک مجھے کوما کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا تھا
اور میں پریشان ہو رہی تھی کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ لوگ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں، اور میں بے ہوش کیسے ہوئی، کوما میں کیسے گئی تھی۔ مجھے تو کچھ یاد نہیں تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور کیا ہوا تھا۔ اماں نے پوچھا تمہیں نہیں پتا، تو میں نے بتایا کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے، مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ آپ اور بھائی مجھے بات بات پر مارتے اور ڈانٹتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں یاد۔ آپ لوگوں کا ابھی جس طرح کا رویہ ہے، مجھے لگا کہ آپ میرے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اور ابھی بھی مجھے ماریں گے۔ میری ماں رونے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اب سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر تک بھائی بھی گھر آ گیا۔ اماں نے بتایا کہ میں ان سے سوال کر رہی ہوں، تو بھائی نے کہا کہ تم اب ٹھیک ہو، اس لیے میں تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دیتا ہوں، کیونکہ یہ احساس جرم مجھے بھی کچو کے لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن پر یقین نہیں کیا، لیکن کیا کروں، میں بھی انسان ہوں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ تمہارے کمرے میں ساتھ والی خالہ اپنا فون چارجنگ لگا کر جاتی تھیں، تمہیں یاد ہوگا۔ مجھے تھوڑی ان کی بات سن کر یاد آیا کہ ایسا کچھ تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ جب وہ فون لگا کر جاتی تھی، دوسرے دن تمہاری ایک ویڈیو مجھے موصول ہوتی تھی جو کسی بھی غیرت مند مرد کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھی، جس میں تم برہنہ حالت میں کسی اور کے بازوؤں میں ہوتی تھی، اور اس لیے میں اور ماں تم سے نفرت کرتے تھے اور تمہیں مارتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ مجھے جانتے ہیں، میں تو گھر سے باہر تک بھی نہیں نکلی۔ اس بھائی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے تم بے گناہ ہو، کیونکہ تمہارے کوما میں جانے کے بعد مجھے شدت سے احساس ہوا کہ اگر میری بہن کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو معلومات مجھے لینی چاہیے۔ میں نے ساری باتوں پر ٹھنڈے دماغ سے سوچا۔ تمہارا فون میرے پاس تھا، میں نے سارا فون چیک کیا، لیکن وہاں سے بھی کچھ ایسا نہیں ملا، اور پھر میں نے ساتھ والی خالہ کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے جب خالہ رات کو فون لگانے کے لیے آئی تو اس نے تمہارے بارے میں پوچھا، تو اماں نے بہانہ کر دیا کہ تم واش روم میں ہو۔ وہ تمہارے کمرے میں تمہارے چارجر سے فون لگا کر چلی گئی۔ وہ رات ہم نے جاگ کر گزاری۔ اسی رات ہمیں معلوم ہوا کہ اس فون میں آدھی رات کو ایک مخصوص وقت میں ایک رنگ ٹون بجتی تھی، اور وہ رنگ ٹون نارمل رنگ ٹون نہیں تھی، بلکہ وہ ایسی تھی جسے کوئی کسی کو ہپنوٹائز کر رہا ہے، اور سویا ہوا بندہ تو بہت جلد ہپنوٹائز کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس رنگ ٹون کے 10-15 منٹ بجنے کے بعد تمہارے کمرے کی کھڑکی سے وہ لڑکا کود کر اندر آیا جو ویڈیو میں نظر آتا تھا، لیکن تمہیں کمرے میں نہ پا کر وہ ویسے ہی کود کر بھاگ گیا، اور یہ سب کچھ لوگوں نے صبح دیکھا، کیونکہ ہم نے وہاں ایک جگہ فون چھپا کر رکھ دیا تھا ریکارڈنگ کے لیے۔ دوسرے دن وہ فون لے کر گئی، اس کے بعد ہم نے وہ ساری ویڈیو دیکھی، اور جب خالہ سے اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے گئے تو وہ گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوا ہے۔ اس ویڈیو کو میں نے ایکسپرٹ سے چیک کروایا تو پتا چلا کہ جو ٹون بجتی ہے وہ ہپنوٹائز کرنے کے لیے بجتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو تمہارا کہیں پہ کوئی قصور نہیں ہے، وہ سب کچھ کیا تو اسی خالہ کا، اور وہ تمہارے ساتھ کیوں کر رہی تھی کہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ ابھی تک نہیں ملی ہے۔ ہم تمہارے معاملے میں مصروف تھے، اسی وجہ سے اس کے پیچھے بھی نہیں جا سکے، لیکن اسی وقت بھائی کا فون بجا، اور اس کے دوست نے اس کو بتایا کہ اس عورت کا پتہ معلوم ہو گیا ہے، اور صبح ہی وہ ہمارے سامنے ہوگی۔ دوسرے دن بھائی کا دوست جو کہ پولیس والا تھا، اس عورت کو لے کر ہمارے گھر آیا۔ اسے دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں مجھے یاد آ گئیں، اس لیے میں نے فوراً اٹھ کر اس سے سوال کیا کہ سچ کیا ہے، اور تم میرے ساتھ ہی سب کچھ کیوں کیا؟ پولیس والے شاید ساری رات اس کی خاطرداری کر چکے تھے، اس لیے اس نے فر ہر بات کا جواب دینا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ یہ سب تمہارے ماں اور بھائی سے لیا جانے والا بدلہ تھا، کیونکہ سالوں پہلے جب تمہارا باپ جوان تھا تو اس نے مجھ سے پیار کا ناٹک کیا تھا، مجھے فرینڈ بنا کر رکھا، مجھے استعمال کرتا رہا، اور شادی کا وقت آیا تو اس نے مجھے چھوڑ کر تمہاری ماں سے شادی کر لی۔ میں نے اس کو ہر طرح سے منانے کی کوشش کی کہ مجھ سے شادی کر لے، لیکن اس نے مجھ سے شادی نہیں کی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ تم جیسی عورتیں کبھی گھر نہیں چلا سکتی ہیں،
ان کا کبھی کوئی ایک چکر ہوتا ہے اور نہ جانے کیسے میری اس کے ساتھ تصویریں وائرل ہو گئیں، جس کے بعد میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں تو ساری زندگی شادی نہ کر سکی، مختلف جگہوں پر نوکری کرتی رہی اور بہت سے لوگوں نے مجھے استعمال کیا، لیکن میں تمہارے باپ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن وہ تو کسی ایک شہر میں ٹکتا ہی نہیں تھا۔ لیکن جب تم لوگ یہاں اس گھر میں آ کر رہنے لگے تو میں نے ساتھ والا گھر کرائے پر لے لیا۔ میں تمہاری ماں سے ملی اور اس پر اپنے اعتماد کی دھاک بٹھائی۔ پھر میں نے وہ کھیل کھیلا جو تم لوگوں کو اچھے سے معلوم ہے، اور اس میں میری مدد میری ایک دوست نے کی ہے جو کہ سائیکالوجسٹ ہے۔ اس نے اپنی مخصوص آواز اس فون میں ریکارڈنگ کی جس نے میں نے رنگ ٹون بنا دیا۔ ایک مخصوص وقت میں دوسرے فون سے اس فون پر کال کرتی تھی جس سے تم سوئے ہوئے ہیں میرے تابع ہو جاتی تھی، اور وہ لڑکا تمہارے کمرے میں آ جاتا تھا، میرے ہی فون پر وہ ویڈیو بناتا تھا اور تمہارے ساتھ رہتا تھا، جس سے دوسرے دن میں وہ ویڈیو تمہارے بھائی کو بھیج دیتی تھی، اور یہ تمہارا بھائی اور تمہاری ماں تم سے نفرت کرنے لگے۔ ایسا کر کے میں شاید تمہاری ماں اور بھائی سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اور یہی میرا مقصد تھا، اس سے زیادہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ پولیس والے نے بتایا کہ یہ فون برآمد ہو چکا ہے اور ہم نے وہ سارے ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیے ہیں، لیکن اس انتقام کا میں شکار بن چکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کچھ اگر میرے باپ نے کیا بھی تھا تو اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ میرے بارے میں جانتے تک نہیں تھی، تم نے مجھ سے کس بات کا انتقام لیا؟ لیکن وہ انتقام میں اندھی ہو چکی تھی، اسے صحیح غلط کی پہچان ہی ختم ہو گئی تھی، تو اس کے سارے کارنامے پر اس کو تو سزا ہوئی، لیکن میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ وہ پہلے والی لڑکی نہیں رہی تھی۔ مجھے اس معاشرے سے اور یہاں کے لوگوں سے، خاص کر کے مرد ذات سے مخصوص چڑ ہو چکی تھی کہ میرا باپ بھی مرد تھا اور اسی کے کیے ہوئے کی سزا مجھے اس عمر میں ملی، اور میرا بھائی وہ بھی ایک مرد تھا، لیکن اس نے بغیر تحقیق کے مجھے غلط سمجھا اور مجھے اپنے ہی گھر میں ایک مجرم کی طرح زندہ رہنا پڑا۔ اس معاملے میں سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا تھا، اور شاید اس نقصان کی ساری زندگی کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتی تھی۔